میں ڈاکٹر محمد سلیم چوہان فیملی فزیشین آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلڈ پریشر، جس کو کہ ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن کیا ہے؟ جو ایک نارمل انسان ہے اس کا ایک بلڈ پریشر کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ اوپر والا بلڈ پریشر جس کو سسٹولک کہتے ہیں اور نیچے والا بلڈ پریشر جس کو عام لینگویج کہتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کو ڈائسٹولک کہتے ہیں، 120/80 120/80 یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ اس پہ بلڈ پریشر کو ہونا چاہیے۔ اب بلڈ پریشر جو ہے وہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جس طرح ڈائبٹیز کا تھا یا شوگر کا تھا، ہماری سیڈنٹری ہیبٹس، دفتری معمولات اور ہمارے ہاں زیادہ تر ورزش کی سہولیات یا گراؤنڈ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، واک کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، غذا کی تبدیلیوں کی وجہ سے پچھلے کئی دہائیوں سے جس طرح یہ سہولیات ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو پہلے دیہاتوں میں یہ سب کچھ اویلیبل تھا، گراؤنڈ تھے، لوگ فزیکل کام کرتے تھے، غذا بالکل سادہ تھی، تو اس وقت شاید یہ نہیں تھا اور اب یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے۔ تو جو ہی آپ کا بلڈ پریشر 140/90 یعنی 140/90 سے اوپر جانا شروع کرے تو یہ خطرے کی علامت ہے کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو رہے ہیں۔ اب بلڈ پریشر کا مریض ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ پریشان ہو جائیں گے جی اب بلڈ پریشر ہو گیا تو شاید پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیے، اور اس کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو ورزش کی طرف لے کے آئیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوں، صبح اور شام کے کچھ اوقات اپنی ذات کے لیے نکالیں۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، سارا دن کر رہے ہیں، یہ اپنی کمفرٹ کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنی کمفرٹ کا مزہ ہمیں تب ہی آئے گا جب ہماری صحت، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ارد گرد بہت ساری سہولیات ہیں، آپ کو وہ کسی کام کی نہیں نظر آئیں۔ تو میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے جسم کے لیے کچھ وقت صبح کے اوقات میں اور کچھ وقت شام کے اوقات میں ضرور نکالیے کہ جس میں آپ ہلکی ورزش کر سکیں، واک کر سکیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ریلیکس کر سکیں۔ پھر غذا کی طرف آتے ہیں تو غذا میں چکنائی والی غذا جس طرح بہت زیادہ آج ہو گئی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہم بہت زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں، اور ہماری ہر وقت کرسی پر بیٹھنے کی جو ہے نا وہ عادت ہوتی جا رہی ہے، اور اب ہر چیز ہم ریموٹ پہ لاتے جا رہے ہیں۔ ہمارا شاید میرے خیال میں اس چیز میں غلط نہیں ہوں گا کہ ہمیں واش روم تک جانے میں بھی شاید اگر کوشش ہو تو ہم اس کو بھی ریموٹ پر لے آئیں۔ اس ریموٹ سے جان چھڑائیں، اٹھیں، چلیں، اور آپ دفتر کے دوران بھی دفتری اوقات میں کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں، جن کا دفتری ایسا کام ہے، جن کا کمپیوٹر کا کام ہے، یا جن کے ٹیبل یا کرسی کا کام ہے سارا دن وہ وہاں سے نہیں، تو ان کے لیے بھی میں کہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد اٹھ کے چند قدم وہ ٹائم نکال کے بے شک اپنے دفتر کی حدود میں ہی ہلکی سی واک کر لیں، لیکن سارا دن اس پہ بیٹھ کے نہیں گزار۔ اور غذا کے بارے میں یہ چکنائی والی غذائیں بالکل بند کر دیں، نمک کی مقدار جو ہے وہ بہت کم رکھیں، چینی بالکل کم کر دیں، اور باقی جس طرح بیکری کے آئٹمز ہیں، بیکری کی چیزیں ہیں اور میٹھی غذائیں ہیں، ان کو بالکل چھوڑ دیں۔ اسپیشلی فزی ڈرنکس بالکل بلڈ پریشر کے لیے یا شوگر ہونے کے لیے، شوگر ہونے کے لیے یا شوگر اگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، اس کے لیے قاتل ہے۔ فزی ڈرنک سے جان چھوڑائیں، بالکل فزی ڈرنکس آپ نے نہیں لینی۔ بلڈ پریشر کے ہونے والے نقصانات کیا ہیں؟ ایک انسان کو جب بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور ایک خاص مقدار سے وہ بلڈ پریشر بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے تو وہ دل کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، دل کے پٹھوں کو نقصان، کیونکہ اس تیز بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے پٹھوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو 1 سال میں تھکنا ہوتا ہے وہ 6 ماہ میں تھکنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو غذا کھا رہے ہیں جو بلڈ پریشر کے باعث بن رہی ہیں، جس میں چکنائی ہے، وہ چکنائی کی ذرات جو ہیں وہ آپ کے دل کے اندر جمنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی نالیوں کو، شریانوں کو بالکل بند کر دیتے ہیں، شریانوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کے اندر، جس طرح ایک شوگر والے مریض میں نظر کے اندر ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، اسی طرح ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے ریٹنا کے اندر چھوٹی چھوٹی ایک نالیاں بن جاتی ہیں، شریانیں بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ وہ وہاں پر بلیڈ بھی کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نظر کا تھوڑا متاثر ہونا یا مکمل متاثر ہونا بھی اس میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کو خراب کرنے میں بھی بلڈ پریشر کا مسلسل رہنا ایک رول ہو سکتا ہے کہ گردے بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے جو کامن آج کل پائی جا رہی ہے ایک علامت یا بیماری جس کو کہہ لیں کہ فالج، دماغ کی شریان، وہ ایک حد تک آپ کے بلڈ پریشر کو برداشت کر سکتی ہے، اگر وہ اس سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو وہ شریان پھٹ جاتی ہے، اور وہ جس جگہ سے شریان پھٹتی ہے اس کے ارد گرد کے جو حصہ ہے اس کے جو وہاں نقصان ہوتا ہے، اور اس سے جو باڈی کے حصے کنٹرول ہو رہتے ہیں وہ فالج زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری اگر ہم چیزوں کو مجموعی طور پر لیں تو اگر آپ بلڈ پریشر کی علامات کو شروع سے کنٹرول رکھیں، اور اگر بلڈ پریشر ہو جائے، جس طرح کچھ فیملی ٹرائیڈس بھی ہوتے ہیں کہ ماں کو تھا، باپ کو تھا،
آگے تھا ان لوگوں کو اور زیادہ اس میں ویجیلنٹ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک فیملی ہسٹری ہے تو وہ ضرور خیال کریں، اور ینگ ایج کے بعد جو ہی آپ کی ایج جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو تو آپ اپنی غذا کے اندر اور اپنی ان چیزوں کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں، اور بلڈ پریشر اگر ہو جائے تو نمک کی مقدار بالکل ختم کر دیں، چکنائی والی غذاؤں کا ختم کر دیں، اپنے مستند ڈاکٹر سے مل کے جو اپنے فاسٹنگ لپڈ پروفائلز ہیں ان کو کروائیں، اور مزید جو ٹیسٹ وہ معالج کروانا چاہے اور معالج کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مین چیز یہی ہے کہ بلڈ پریشر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ذاتی طور پر آپ کو نقصان دے، اگر یہ نقصان دیتی ہے تو آپ اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتے، جو میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی غذا کو بہتر رکھنا ہے، ورزش کرنی ہے، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھنا ہے، تو یہ بلڈ پریشر سالہ سال تک آپ کو کچھ نہیں کہنے والا۔ اپنے معالج سے رابطہ رکھیں، اپنی زندگی کو آسان کرنے، اپنے ارد گرد لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کی آپ ترغیب دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔